بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سیف کاظمی. ہسٹریز مسٹریز ایپیسوڈ 2 میں آئی ویلکم یو. ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈاکٹر حسان بخاری سے جو چیزیں سیکھی تھیں اس کے اندر ہم نے یہ سنا تھا کہ یہودی 80,000 کی شکل میں 44 بستیوں کی حالت میں فلسطین کے اندر داخل ہو چکے تھے اور کس طریقے سے وہاں وہ مزید آباد ہونا چاہ رہے تھے. زائنسٹ موومنٹ کی پیک شروع ہو گئی تھی. وہ کس طریقے سے فلسطین میں داخل ہو رہے تھے. پہلے جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا تھا. اس جنگ میں سلطنت برطانیہ اور فرانس ایک طرف تھا اور ان کے مد مقابل جرمنی تھی. سلطنت عثمانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ جرمنی کا ساتھ دے گی جس کے کافی سنگین نتائج اسے بھگتنا پڑے. اس نتیجے میں سلطنت برطانیہ نے حجاز کے گورنر شریف حسین کی مدد لی اور ایک سازشوں کا جال بننا شروع کیا جس کے کافی شدید اثرات سلطنت عثمانیہ پر پڑے. آئیے ڈاکٹر حسان بخاری سے ان سازشی عناصر کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کس طریقے سے یہ سازشیں بے نقاب ہوں. دیکھیے، ایک تو شریف حسین جو کہ حجاز کے گورنر تھے، ہاشمی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، ان کی یہ جو سازش والی بات ہے ان کے کانٹیکس برٹش گورنمنٹ سے جنگ عظیم اول سے پہلے ہی فروری 1914 میں انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو قاہرہ بھیجا تھا برٹش گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیو سے ملنے کے لیے. اس زمانے میں مصر برٹش گورنمنٹ کے انڈر کنٹرول تھا اور اس وقت بھی وہ چاہ رہے تھے کہ برٹش گورنمنٹ ان کی کچھ مدد کرے عثمانی ترکوں کے خلاف. اس کی وجہ تھی حجاز ریلوے. سلطان عبدالحمید دوم کے دور میں یہ منصوبہ سٹارٹ ہوا تھا اور ابھی پایا تکمیل تک پہنچنے والا تھا. مدینہ تک ریلوے پہنچ گئی تھی جس کے ذریعے استنبول سے لے کر مکہ تک ایک ریلوے لائن بیچ جاتی. شریف حسین نے اس ریلوے لائن کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھا. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد عثمانی گورنمنٹ کی ریٹ اور مضبوط ہو جائے گی جو وہ نہیں چاہتے تھے اور برٹن کے ذریعے پریشر پڑوانا چاہتے تھے. جب ترکی نے برطانوی گورنمنٹ کی امیدوں کے برعکس ساتھ دیا جرمنی کا، تو برطانوی گورنمنٹ نے کہا کہ ہمارے لیے بیسٹ یہی ہے کہ عثمانی سلطنت کو اب شکست و ریخت کا شکار کرا دیا جائے. اور اس کے لیے ان کو جو مہرہ سب سے سوٹیبل نظر آیا وہ شریف حسین تھے. اور 1914 میں دسمبر میں رونلڈ سٹارز جو کہ اورینٹل آفس کے سیکٹری تھے قاہرہ میں، انہوں نے ایک اوپن لیٹر لارڈ کچنر کے طرف سے پبلش کروایا اور عرب ممالک میں چھپوا کر تقسیم کروایا. اس اوپن لیٹر میں لارڈ کچنر ان کے سیکٹری آف وار تھے برٹن کے، اور اس اوپن لیٹر میں یہ تھا کہ عرب ترکوں کے خلاف بغاوت کریں، ان کی بیخ کنی کریں اور اس کے بدلے ہم عربوں کو عرب انڈیپینڈنس دیں گے. اور انڈیپینڈنس کی میں انہوں نے جو علاقے بتائے وہ یہ تھے کہ شام، لبنان، فلسطین اور پورا جزیرہ نماء عرب، یہ سارے علاقے جو ہیں ان کو ہم آزاد کر دیں گے، ہم ان کے انٹرنل افیئرز میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے. شریف حسین صاحب کو خلافت کے خواب دکھائے گئے، آپ پورے عربیہ کے بادشاہ اور خلیفہ بن جائیں گے. اس سلسلے میں بڑی مشہور ان کی قاہرہ میں برٹش ہائی کمشنر ہنری میک مہون سے کافی کرسپونڈنس ہوئی، کافی خطوط کا تبادلہ ہوا. میک مہون نے انہیں اکتوبر 1915 میں فائنل آفر دی. اس میں باؤنڈریز بھی بتائی گئی کہ ہم جو ہے وہ سیریا میں دمشق، حما، حلب، اس کے ایسٹ میں اور ان علاقوں کو شامل کر کے جتنے علاقے ہیں وہ، اور عراق، اور اس کے علاوہ پورا عربیہ شریف حسین کی ماتحتی میں ایک عرب سلطنت بنوا کر دیں گے. شرط صرف یہ ہے کہ شریف حسین فوراً بغاوت کا اعلان کریں عثمانی سلطنت کے خلاف اور ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیں، کیونکہ عثمانی سلطنت اس وقت یورپ کی سائڈ پہ اور نارتھ میں رشیا سے لڑ رہی تھی اور ساؤتھ میں برٹش چاہ رہے تھے کہ مڈل ایسٹ میں ایک کمپین لانچ کی جائے جو کہ انہوں نے لانچ کر دی تھی عراق کی سائڈ میں، اور اس وقت عراق میں کافی شدید جنگ چل رہی تھی. تو عین وقت پہ پھر جون 1916 میں فائنلی شریف حسین کنونس ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں بغاوت کا اعلان کرتا ہوں. انہوں نے عثمانی سلطنت سے اپنے تمام تعلق توڑنے کا اور اعلان کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک تو گوریلا وارفیئر کا بھی آغاز کیا، ان کی سپلائی لائنز پر اٹیک شروع کر دی اور ایون آرمیز بنانے کی بات بھی کی کہ برٹش کی مدد سے، برٹش ایجنٹس کافی سارے اس علاقے میں آ چکے تھے، ان کی مدد سے انہیں فنڈنگ ملی اور انہوں نے کہا کہ ہم آرمیز بنا کر عثمانی سلطنت کے خلاف پراپر جنگ کریں گے. ڈاکٹر صاحب ایک نام اس میں بڑا ہی اس دوسری جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم میں آتا ہے جس نے سلطنت عثمانی اور سلطنت برطانیہ کے درمیان سپائنگ کا بڑا کریکٹر کیا. فلمیں بھی بنی ان کے نام کی. لارنس آف اریبیا آپ سمجھ گئے ہوں گے میں ان کا ذکر. کیا وہ کریکٹر اتنا تھا کہ وہ اس طرح کی چیزیں کرتے سلطنت عثمانیہ کو ویک کر سکے، یا ان کی اتنی کوئی ویلیو ہے اس پوری ہسٹری کے اندر؟ یہ بھی تو ایک مسٹری ہے ڈاکٹر صاحب. کہ لارنس آف اریبیا بیسیکلی بہت زیادہ گلوریفائی کرنے میں ان کا ایک تھامس لوئل، ایک امریکن جرنلسٹ تھے، ان کا رول تھا. مین جو کمانڈ کر رہے تھے آپریشنز کی اور جو یہ ساری سازش بھی ڈائریکٹ کرا رہے تھے وہ برٹش کمانڈر جنرل ایلن بی تھے.
لارنس آف عربیہ ان کے ہائیسٹ رینکڈ ایجنٹ تھے جو کہ عربس کے اندر پلانٹڈ تھے. شریف حسین کے بیٹے فیصل جو کہ عرب آرمی جو عرب باغی فوج تھی اس کے کمانڈر تھے, اس کے ساتھ ان کی پرسنل دوستی تھی. تو لارنس آف عربیہ لیکن عرب لباس پہنا کرتے تھے, اور یعنی انہوں نے اپنا ایک وضاقت ایسی بنائی تھی. تھامس لوئل چونکہ جرنلسٹ تھے اور ان کا مین پوائنٹ یہ تھا کہ ایک ایسی سٹوری دی جائے جو بکے. تو جنرل ایلن بھی بالکل وہ سیدھے سادے فوجی, اور ان کی شخصیت میں انہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کو امریکن عوام کو اٹریکٹ کر سکے. تو انہوں نے لارنس آف عربیہ پر اپنی ساری وہ رپورٹنگ کی, ان کی بہت فوٹوگرافس چھپوائیں, اور وہاں سے ان کا ایک لیجنڈ سٹارٹ ہوا. ان پر ایک مووی بھی بنی. ریئلٹی میں جو لارنس آف عربیہ کا رول ہے یہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک یعنی کہ اپنے والد کی ناجائز اولاد تھے. ان کے والد ایک لارڈ تھے, تو ناجائز اولاد ہونے کی وجہ سے ان پر ٹیبو تھا. ان کو بھی پتہ تھا کہ مجھے کوئی اچھی رسپیکٹیبل فیملی میں جگہ نہیں مل سکے گی, حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. تو انہوں نے آرکیالوجی کو کیریئر کے طور پر چنا, اور یہ ایک آرکیالوجسٹ تھے جو کہ مڈل ایسٹ میں ورک کر رہے تھے آثار قدیمہ میں. اور پھر وہاں سے انہوں نے برٹش انٹیلیجنس میں شمولیت اختیار کی, اور 1916 عرب ریولٹ جون میں سٹارٹ ہوا. اکتوبر 1916 میں لارنس آف عربیہ آئے ہیں, اور ملینز آف پاؤنڈز انہوں نے ڈسپرس کیے ہیں, عربوں کو رشوت کے طور پر بانٹے ہیں عثمانی سلطنت کے خلاف غداری کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ خود بھی یہ کچھ لڑائیوں میں بنفس نفیس شریک رہے, لیکن رول ان کا ایک بیسیکلی ایک لائز آن آفسر یا ایجنٹ کا سا تھا. جو سازش کی اصل کمانڈ یا تانے بانے جو ہلا رہے تھے وہ جنرل ایلن بھی تھے, اور جو برٹش کی قاہرہ کے اندر بیوروکریسی فارن آفس کے آفیشلز موجود تھے وہ اس کانسپیریسی کو زیادہ بڑے لیول پر اس کو مینیج وہ کر رہے تھے. لارنس آف عربیہ ان کے صرف پوائنٹ مین تھے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو وعدے کیے سلطنت برطانیہ نے شریف حسین کے ساتھ, عربوں کے ساتھ, اور اس کے اندر ہم کافی کہیں کہ عربوں نے جو بغاوت کی یا جو انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ غداری کی, اس کا کیا نتیجہ بھگتنا پڑا انہیں, اور وہ کیا وعدے وفا بھی ہوئے یا بس وعدے ہی رہے؟ دیکھیے, جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا وعدے قرآن و حدیث تو ہوتے نہیں. پھر جو عربوں سے کیے گئے وعدے تھے اس کے بارے میں تو ہنری میک مہن خود, جن کے ساتھ شریف حسین کی کرسپونڈنس ہوئی اور ساری ڈیل ان کے ساتھ فائنل ہوئی, میک مہن کی اپنی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ ہم نے تو عربس کو صرف ٹیمپٹ کرنا ہے, وی ہیو ٹو ٹیمپٹ دیم ود ورڈس اینڈ یوز پرسویسو لینگویج. بعد میں ابھی عرب عثمانی سلطنت کے ساتھ تھے, اب عثمانی سلطنت سے ہم نے ان کو علیحدہ کرنا ہے, عثمانی سلطنت کو ہم توڑ دیں گے, اس کے بعد عرب ہمارے رحم و کرم پر ہوں گے. اور شریف حسین صاحب کے جو ایمبیشنز تھے وہ کبھی بھی برٹش ایمبیشنز کے ساتھ میچ تو کرتے نہیں تھے. جو برٹن کی گیم تھی وہ تو یہ تھی کہ انہوں نے کنیکٹ کرنا تھا میڈیٹیرینین سی کو پرشین گلف سے اپنی انڈین امپائر تک. حیفا سے لے کر بصرہ تک وہ ایک ریلوے بنانا چاہتے تھے. حیفا اور ایکڑ جو کہ فلسطین کے اہم شہر ہیں ان پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے تھے, عراق کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے تھے. اس کے علاوہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایگریمنٹ ہوا تھا 1916 میں, سائکس پیکو ایگریمنٹ. مارک سائکس برٹن کی طرف سے اور فرانسوا پیکو فرینچ کی طرف سے اس ایگریمنٹ کا حصہ تھے. انہوں نے نیگوشیٹ کیا, اور اس میں یہی تھا کہ جب عثمانی سلطنت کو ہم توڑیں گے تو ہم آپس میں کس طرح بانٹیں گے. تو انہوں نے جو آپس میں ڈیل کی تھی وہ یہ تھی کہ لبنان اور شام فرانس لے جائے گا, اور موصل کا علاقہ بھی شام فرانس لے جائے گا جس میں تیل کی. اور شریف حسین اس سے بالکل بے خبر, شریف حسین اس سے بے خبر تھے, یہ تو ان سے اوپر ہی اوپر ڈیل ہوگی. اور اس کے بعد برٹن عراق, بغداد, بصرہ اور فلسطین جو ہے وہ اس میں یہ تھا کہ برٹن فلسطین لینا چاہتا تھا, فرینچ اس پر مان نہیں رہے تھے. تو اور ابھی اردن اور فلسطین کو ہی وہ پورا اس کو فلسطین ہی کہا جاتا تھا اس وقت. تو برٹن نے یہ کہا اس وقت فرانسیسیوں کو اس معاہدے میں راضی کرنے کے لیے کہ فلسطین کو ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں, یہ انٹرنیشنل اس میں چلا جائے گا, بعد میں اس کا فیصلہ کر لیں. بیسیکلی برٹن فرانس کے ساتھ بھی گیم کر رہا تھا, عربوں کے ساتھ بھی گیم کر رہا تھا, ساتھ انہوں نے تیسرا فیکٹر زائنسٹ کو بھی ڈال دیا. اور انہوں نے 1917 میں برٹش پارلیمنٹ نے آرتھر بالفر جو کہ برٹن کے فارن سیکرٹری تھے, انہوں نے اعلان کیا کہ ہم فلسطین میں ایک جوئش نیشنل ہوم بنائیں گے. تو شریف حسین والے وعدے تو یعنی کہ وہ بعد میں بھی ان کے ہاتھ تو کچھ نہ آیا, اس غداری کا صلہ انہیں کچھ نہ ہو سکتے تھے. وہ شریف حسین کی اپنے جو ان کی موٹیویشنز تھیں, جو برطانوی گورنمنٹ چاہ رہی تھی, وہ بالکل ڈیفرنٹ چیزیں تھیں, اور پاور ساری برطانیہ کے ہاتھ میں تھی. تو پھر حکم بھی برطانیہ کا ہی چلنا تھا, حکم کمپنی بہادر کا چلنا تھا. ڈاکٹر صاحب, بیلفور ڈکلیریشن کے بعد سلطنت برطانیہ نے یہودیوں کے لیے ایک اسٹیٹ کا وہ کر دیا. آخر یہودیوں کا نہ رول تھا اس میں, نہ کوئی ایسی چیز تھی, ان پہ اتنی مہربانی کیوں کر دی کہ انہیں ایک نیشنل اسٹیٹ آفر کر دی؟ اس میں 3-4 فیکٹرز ہیں.
سب سے پہلے تو 1917 میں جب بیلفور ڈیکلیریشن آیا ہے تو جیو اسٹریٹجک سچویشن بڑی کمپلیکس تھی. جرمنی ایک لحاظ سے بھاری پڑ رہا تھا برطانیہ اور فرانس پر، اور اس کے علاوہ رشیا جو برطانویوں کا مین ایلائی تھا ایسٹ میں، وہ شکست و ریخت کا شکار تھا. رشیا میں ریولوشن آ رہی تھی، بولشوکس پاور میں آ رہے تھے، اور اس وقت یورپ میں یہ بالکل کامن پرسیپشن تھی کہ بولشوکس سارے کے سارے آلموسٹ یہودی ہیں. یہ بات پوری طرح صحیح نہیں تھی. یہ بات درست ہے کہ اکثر بولشوک لیڈرز کے بیک گراؤنڈ جوئش تھے، لیکن یہ بات درست نہیں تھی کہ وہ کوئی جوئش موومنٹ ہے. لیکن برٹن میں یہ پرسیپشن عام تھی کہ یہ جوئش موومنٹ ہے. تو ایک تو ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ بولشوک گورنمنٹ کو بھی ہم نے جنگ میں شامل رکھنا ہے، ان کی ضرورت ہمیں ہے. تو ان کے لیے ایک تو ان کو پلیکیٹ کرنے کے لیے، دوسرا جو شاید زیادہ امپورٹنٹ ریزن تھی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جنگ میں شامل تو ہو چکا تھا، لیکن اس نے ابھی تک نہ کوئی خاص فوج بھیجی تھی، نہ کوئی خاص مدد کی تھی. اور برٹن کا خیال تھا کہ زائنزم امریکہ میں کافی پاپولر ہے. لوئی براڈیس جو کہ ایک سپریم کورٹ کے جج تھے، وہ ادھر زائنسٹ آرگنائزیشن کے ہیڈ تھے اور صدر ولسن کے ذاتی دوست بھی تھے. ان کا خیال تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس وقت اگر ہم یہودیوں کو ہیلپ کریں، یہودیوں کے لیے کوئی اچھی آفر دیں، تو جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے یہودی ہیں وہ اچھی لابینگ کر کے ہمیں سپورٹ پہنچانے میں ہیلپ کریں گے. جلدی امریکہ سے فوج آئے گی، زیادہ آئے گی، اس کی سخت ضرورت تھی. اور ہوا بھی یہی کہ بیلفور ڈیکلیریشن کے بعد سپرنگ 1918 میں چند ہی ماہ بعد ہر روز ہزاروں امریکی فوجی یورپ پہنچنے لگے، اور ان کی تعداد ملین سے بھی اوپر پہنچ گئی بہت جلدی، اور انہوں نے ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا جرمنی کو شکست دینے میں. تیسری چیز پرسنل لنکس. ہائم وائزمین جو زائنسٹ آرگنائزیشن کے صدر تھے برٹن میں، ان کے بہت زیادہ کلوز تعلقات تھے برٹش ارباب اختیار سے. لارڈ والٹر راتھ چائلڈ ایک بہت انفلوئنشل بینکر تھے، اور ان کا انفلوئنس اس قدر تھا کہ بیلفور ڈیکلیریشن ڈرافٹ کرنے کی آفر والٹر راتھ چائلڈ کو دی گئی. یہ ڈیکلیریشن انہوں نے ڈرافٹ کیا اور آرتھر بیلفور نے پھر اپنے نام سے پڑھ دیا. تو بیسیکلی جیوز کے پاس کوئی فوج یا اسٹیٹ تو نہ تھی، لیکن ان کا انفلوئنس کافی زیادہ تھا، اور اس انفلوئنس کو اپنے حق میں کرنے کے لیے اور جنگ عظیم اول میں اس نازک صورتحال میں اپنے لیے ایکسٹرا سپورٹ لینے کے لیے انہوں نے جیسے عربوں اور فرینچ سے وعدے کیے ہوئے تھے برٹن نے، اس طرح انہوں نے یہودیوں سے بھی یہ وعدہ کر دیا کہ ہم آپ کو اسٹیٹ بنا کر دیں گے، آپ ہماری اپنی فائنینشیل اور پولیٹیکل پاور کے ذریعے ہماری مدد کیجیے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج کے اس ایپیسوڈ ہسٹریز مسٹریز میں ہم نے دیکھا کس طرح سلطنت برطانیہ نے عربوں اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازش کر کے ایک دوسرے کے خلاف لڑایا، جس کے سنگین نتائج عربوں کو اور سلطنت عثمانیہ کو بھگتنے پڑے. بیلفور ڈکلیریشن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس طرح یہودیوں کو فلسطین کی حکومت دے دی جائے اور ان کا یہودیوں کا فلسطین پہ قبضہ ہو جانا چاہیے. یہ وہ ساری چیزیں چل رہی تھیں اور یہودی اپنا تمام تر انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے اس جگہ آ رہے تھے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ چیزیں آگے جا کر کس طرح پہنچیں. شکریہ.